کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں ہے. ہمارا قصور کیا ہے کہ پختون ہے، ہم نے امن کی بات کی ہے. ہم نے یہ 2013 سے پہلے کا سوات نہیں ہے، آج کا سوات تو دیکھ لے. میں میڈیا کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یار، اسپتال، کالجز، یونیورسٹی، اسکول، کھیل کے میدان، سڑکیں، موٹر ویز جو بنائے ہیں وہ لوگوں کو دکھائے کہ اس سوات کو برباد کر رہے ہیں، اس سوات کے امن کو برباد کر رہے ہیں. ہمارا آپ کی لڑائیوں میں کیا کام ہے یار؟ نمائندہ میں ہوں، ووٹ لوگوں نے مجھے دیا تھا، صوبے میں حکومت میری ہے، لیکن ہوتا کیا ہے؟ میرے فیصلے آپ کرتے ہو. تم کون ہوتے ہو میرے فیصلے کرنے والے؟ میں اس لیے بار بار وارن کر رہا ہوں کہ حالات اس طرف نہ جائے. اور 3 چیزیں میں پھر سے پہلے سے بتا رہا ہوں. نمبر 1 کہ آپ نے کہا کہ حالات ٹھیک ہے تو ہمیں ٹھیک حالات دکھاؤ. آج میرے بچے جو ہے وہ اسکول جانے والے بچے یار، ان کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے، اسکول کے وین کے اوپر فائرنگ ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں روزانہ کہ دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے یار، ان کو بعد میں پڑھا لیجئے گا، پہلے میرے بچوں کو تو پڑھنے دو. یہ جرم ہے یہ بات کرنا. تو ہم نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہم نے اپنے سوات کے مستقبل کے لیے، پختونخوا کے مستقبل کے لیے کھڑے ہونا ہے، آواز اٹھانی ہے، ہم نے بات کرنی ہے. آپ نے کہا نا کہ امن ہے، ہمیں ہمارا امن دے دو. ہم نے تو پورا امن سوات دیا تھا. کبھی کسی نے پچھلے 5-8 سالوں میں ایک واقعہ سنا تھا؟ کبھی کسی نے سنا تھا کہ ہمارا امن برباد ہے؟ دنیا آ رہی تھی، ہماری مثالیں دے رہی تھی. 60 ارب کا صرف عید کے 3 دنوں میں ہمارا بزنس ہوا تھا. ہمارا بزنس بھی تباہ، ہمارے گھر بھی تباہ، اسکول بچے نہیں جا سکتے. اس وقت میں صحت کو فروغ نہیں ملا تھا؟ کیا ہماری سڑکیں نہیں بنی تھی؟ ہمارے اسپتال، کالج، یونیورسٹیاں نہیں بنی تھی؟ ہم نے تو امن دیا، خوشحالی دی، ترقی دی. ہمارے تو 10 سال بعد لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، وہ خوشحال ہوئے، بچے اسکول جانے لگے، اپنے ضلع کے اندر ان کے لیے یونیورسٹیاں تعمیر ہو گئی. ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یار امن، خوشحالی، ترقی ہے. میں پھر سے بتاتا چلوں کہ نہ سوات کے لوگوں کا نہ میرا، یہ سوات کے عوام کی بات کر رہا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. سوات، ملاکن اور پختونخوا کی عوام کا یا مراد سعید کا نہ اس سے تعلق ہے نہ اس سے تعلق ہے، نہ اس سے ماضی میں رشتہ تھا نہ اس سے رشتہ تھا. ہمارا تو ایک کام ہے، امن، خوشحالی، ترقی. ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں، بلکہ مجھے جو پیغام موصول ہوا ہے میں آپ کے سامنے وہ بھی رکھتا ہوں. پیغام یہ ہے کہ مت بولو، بات مت کرو. مجھے پتا ہے کہ جب میں کوئی بات کرتا ہوں، میں سوال اس سے پوچھتا ہوں، اس کے حلیے میں بندہ میرے سامنے آ جاتا ہے. میں سوال اس سے پوچھتا ہوں، اس کے حلیے میں بندہ سامنے آ جاتا ہے. مجھے کہا جاتا ہے، بلکہ ہم نے گفتگو سنی ہے، اور یہ گفتگو میں کہا جا رہا تھا کہ یہ مطلب مراد سعید، اس کی آواز بند کرنی ہوگی. کیوں بند کرنی ہوگی؟ کیونکہ اس نے پختون قوم کو پورا جو گیم پلان تھا وہ سمجھا دیا، ایکسپوز کر دیا ہے، اور لوگ کھڑے ہو گئے ہیں. اب کسی میں خوف ہی نہیں ہے، نہ اس سے ڈرتے ہیں نہ اس سے ڈرتے ہیں. امن کی بات کر رہے ہیں، لہٰذا اس کو رستے سے ہٹا دیا جائے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس کا وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی پتا ہے، میرے پارٹی کے چیئرمین عمران خان صاحب کو بھی پتا ہے، اور ایک سینئر صحافی کو بھی پتا ہے کہ کون کس کے حلیے میں کوشش کر رہا ہے اور سازش کر رہا ہے اور خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نوجوان کو رستے سے ہٹا دیا جائے. میرے پاکستانیوں، کیا امن کی بات کرنا جرم ہے؟ کیا خوشحالی اور ترقی کی بات کرنا جرم ہے؟ کیا کسی کا یہ کام ہے کہ فتوے لگائے؟ میں دیکھ رہا ہوں، ایک نے کہا کہ یہ فوج کے ساتھ ہے، دوسرے نے کہا، وہ سیاسی جماعت ہے آپ کو پتا ہے، اس نے کہا کہ طالبان کے ساتھ ہے، اس نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف ہے، فوج نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف ہے. مطلب یہ خود فیصلہ تو کر لو نا یار کہ ہم کس کے ساتھ ہیں. ہم امن، خوشحالی اور ترقی کے ساتھ ہیں، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں ہے. میرے پاکستانیوں، ہم نے یہ سوات اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور میں یہ باتیں اس لیے بار بار کر رہا تھا کہ ہم پھر نہیں دیکھ سکتے یار کہ 40 لاکھ لوگ، میرے بزرگ، مائیں، بہنیں پھر سے قطاروں میں کھڑے ہو اور کسی IDP کیمپ میں ہو. میں نہیں برداشت کر سکتا، اور ہم نے ایسا نہیں ہونے دینا. ہم نہیں برداشت کر سکتے کہ میرے بزرگ پھر ہم کندھوں پہ ان کو بٹھا کے ہم پھر سے اپنے سوات سے نکلنا شروع ہو جائے. ہم وہ بھی نہیں دیکھ سکتے، ہم نے نہیں کرنا. ہم تو یار اس کے ساتھ بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی نہیں ہے. ہمارا قصور کیا ہے کہ پختون ہے، ہم نے امن کی بات کی ہے. ہم نے یہ 2013 سے پہلے کا سوات نہیں ہے، آج کا سوات تو دیکھ لے. میں میڈیا کو کہتا ہوں کہ خدا کے لیے یار،
अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल, खेल के मैदान, सड़कें, मोटरवे जो बनाए हैं वो लोगों को दिखाए कि इस बात को बर्बाद कर रहे हैं, इस बात के अमन को बर्बाद कर रहे हैं। हमारा आपकी लड़ाइयों में क्या काम है यार? नुमाइंदा मैं हूं, वोट लोगों ने मुझे दिया था, सूबे में हुकूमत मेरी है, लेकिन होता क्या है, मेरे फैसले आप करते हो। तुम कौन होते हो मेरे फैसले करने वाले? मैं इसलिए बार बार वार्न कर रहा हूं कि हालात उस तरफ ना जाए। और 3 चीजें मैं फिर से पहले से बता रहा हूं। नंबर 1 कि आपने कहा कि हालात ठीक है तो हमें ठीक हालात दिखाओ। आज मेरे बच्चे जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चे यार, उनके ऊपर फायरिंग हुई है, स्कूल की वैन के ऊपर फायरिंग हुई है। हम कहते हैं रोजाना कि दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है यार, उनको बाद में पढ़ा लीजिएगा, पहले मेरे बच्चों को तो पढ़ने दो। ये जुर्म है ये बात करना। तो हमने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमने अपने स्वाद के मुस्तकबिल के लिए, पुख्तनख्वा के मुस्तकबिल के लिए खड़े होना है, आवाज उठानी है, हमने बात करनी है। आपने कहा ना कि अमन है, हमें हमारा अमन दे दो। हमने तो पूरा स्वाद दिया था। कभी किसी ने पिछले 5-8 सालों में एक वाकया सुना था? कभी किसी ने सुना था कि हमारा अमन बर्बाद है? दुनिया आ रही थी, हमारी मिसालें दे रही थी। 60 अरब का सिर्फ ईद के 3 दिनों में हमारा बिजनेस हुआ था। हमारा बिजनेस भी तबाह, हमारे घर भी तबाह, स्कूल बच्चे नहीं जा सकेंगे। ये किस तरफ लेके जा रहे हैं? नजर नहीं आ रहा आपको? फैसला करो। हमें पॉलिसी स्टेटमेंट चाहिए। मीडिया के दोस्तों का कहना चाहता हूं कि मईशत और स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हमारी सिक्योरिटी इदारे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे। हमें पता है कि हमारे अमन का क्या हुआ, हमारे अमन का क्या होगा। और बात करते हैं तो फिर उनसे लड़ाते हैं। मैंने आपको ये बताया था पहले कि प्लान ये भी है कि किसी की रिवाइवल, सुनिएगा, ये मैं पहले बता चुका हूं जुलाई में जब हालात बिल्कुल ठीक थे। किसी की रिवाइवल, इनको और उनको आमने सामने लाओ, बात करेंगे तो इनसे लड़ेंगे, नहीं करेंगे तो उनकी रिवाइवल होगी और आपस में लड़ा लड़ा के किसी की साजिश नाकाम बनाओ। क्यों यार? इसलिए हम पैदा हुए हैं। हमारे लोगों का खून इतना सस्ता है यार, बाकी लोगों के खून का रंग लाल है, हमारे का पता नहीं खून का रंग ही बदला हुआ है। क्यों इस तरह करते हैं यार? और दूसरा, अब हालात उस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह ना करे। मैं पहले से बता रहा हूं, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे कि हमारी चादर और चारदीवारी की बेहुरमती करे। पहले आप कहते हो कि अमन है, खुशहाली है, तरक्की है, प्रोपेगेंडा है, झूठ बोल रहे हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है कि आप फिर से घरों के छतों पे चढ़ेंगे, फिर उसी घर के अफराद को आप निकालेंगे और उनको कहेंगे कि हमने तलाशी लेनी है। घर में कौन है यार? घर में देखा, घर थोड़ी है यार, हमारे खवातीन है यार। उधर क्या ढूंढ रहे हो? क्या सबको पता नहीं है कि कौन किधर है, कौन क्या करता है? वो चीजें करें तो इसकी हम इस दफा बिल्कुल इजाजत नहीं देंगे। हम अपनी चादर और चारदीवारी की भी हुर्मती नहीं होने देंगे, नंबर 1। नंबर 2, कि हालात उस नहज तक मत लेके जाओ कि फिर से हमारे स्वाद का एक बंदा सर्दी में जब अपने गांव एंटर हो रहा हो तो रस्तों में उसको रोका जाए। पहले कहा जाए चादर उतारो, फिर कहा जाए कि वास्कट उतारो, फिर कहा कि कमीज उतारो, फिर कहा जाता है कि आईडी कार्ड दिखाओ, तुम कौन हो, कहां से हो? भाई तुम कौन हो यार? उस तरह क्यों हालात लेके जाते हैं हम? और नंबर 3, यहां पे कंबर में एक वाकया हुआ है और उसकी मैं इसलिए बात करना चाहता हूं, ये इदारों का काम है कि इसकी तहकीकात की जाए। और ये मैं बात क्यों कर रहा हूं? मैं जो बंदा जिसको की मौत हो गई है, उनको, उनके बेटे का मैंने वीडियो सुना और मैंने मकामी लोगों से उसके बाद बात की और मैंने सहाफियों से, चंद सहाफियों से भी मैंने बात की। मैंने कहा कि इसकी तफसीलात बताई कि ये क्या हुआ है। मुझे कहा गया कि बड़े शक व शुबहात है इस वाक़े के हवाले से, लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं और मैं मुतालबा करता हूं कि इसकी प्रॉपर फोरम पे तहकीकात की जाए और कौम के सामने वो तहकीकाती रिपोर्ट सामने लाई जाए। क्यों सामने लाई जाए? क्योंकि शक व शुबहात अमन की तरफ हमें नहीं लेके जाएगी, शक व शुबहात हमें तबाही की तरफ लेके जाएगी। लिहाजा इस वाक़े के ऊपर भी मैं मुतालबा करता हूं, जितने मकामी लोगों से मेरी बात हुई है वो कह रहे हैं, उसका बेटा कह रहे कि ये दहशतगर्द नहीं थे और कोई और मामला था जिसकी वो तफसील तो आप सबने सुनी होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करूंगा अपने कौम की तरफ से, लोगों की तरफ से, जिसकी तमाम तफसीलात कौम के सामने लाई जाए और हकीकत से कौम को आगाह किया जाए। अच्छा, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं?
میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں میرے پاکستانیوں. اور آخری بات اس سے پہلے، آخری بات یہ کہ ہم نے سوات میں احتجاج کیے، دل میں احتجاج ہوئے، باجوڑ میں ہوئے، مومن میں، خیبر ایجنسی میں. لیکن ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے، وہ اردو میں کہتے ہیں کہ آنگ اجل پہاڑ اجل، پشتو کی وہی کہنا ہو یا گا سڑک گوتی پنا سڑک رپنا دمونگا. ہماری آواز شاید نہیں جا رہی. محل کے سامنے ایک شور ہے قیامت کا، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے. تو ہم نے اب احتجاجی سلسلہ شروع کرنا ہے پاکستان کے بڑے شہروں میں. پہلا مظاہرہ انشاءاللہ میں جمعے کے دن پنڈی میں کرنے جا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں ایک اور جگہ، اور پھر فائنل کال ہم دیں گے. اور اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، میں اپنے تمام باقی پارٹی سے کہتا ہوں، کسی کو کوئی لیڈر پسند ہوگا، کسی کو کوئی نظریہ پسند ہوگا، اپنے اپنی نظریے رکھ کے اپنی اپنی قیادت کو سپورٹ کریں. لیکن پختونخوا میں امن ہوگا، خوشحالی ہوگی، ترقی ہوگی تو آپ کے لیے بھی آسانی ہوگی. ہمارے امن کے اوپر میں کسی کے اوپر کچھ بھی نہیں کہتا. ہمارا امن ہے یار، آپ کا امن ہے. اگر یہاں سے بے گھر ہوں گے تو سارے اکٹھے جائیں گے. کیمپوں میں اگر جانا ہوا، اللہ نہ کرے تو سب نے اکٹھے جانا ہے. اگر دھماکے اور فائرنگ اور حملے شروع ہو گئے تو سارے اکٹھے ہیں. اگر بچوں کی ادارے بند ہو گئے تو آپ کے بچوں کی تعلیمی ادارے بھی بند ہوں گے، میرے بچوں کی بھی تعلیمی ادارے بند ہوں گے، وہ بھی اکٹھے ہیں. ہمارا جینا مرنا تو ادھر ہے نا. تو نظریہ بعد میں، سیاست بعد میں، پہلے امن. اس کے لیے سب کو اپنی آواز اٹھانی چاہیے، اپنے طریقے سے آواز کرنی چاہیے. اور دو چیزیں میں پھر واضح کروں، میں علل اعلان بات کر رہا ہوں، نہ ہمارے ان سے نہ ان سے کوئی لڑائی ہے. ہم کسی کی ٹریپ میں بھی نہیں آتے، کیونکہ کسی کی ذاتی دشمنیاں بھی ہے کسی کے ساتھ، اس میں بھی ہم نہیں آتے. اپنے لوگوں کو نہیں لانا چاہتے. کسی کی نفرتیں بھی ہے دوسرے سے، ہم ان نفرتوں کا بھی ساتھ نہیں دے سکتے. ہم اپنے ملک کے لیے کڑے ہیں، اپنے پاکستان کے لیے کڑے ہیں، اپنے لوگوں کے لیے کڑے ہیں. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج آپ نے دیکھا، پہلے نہیں مان رہے تھے، آج اسکولوں پہ بھی دھماکے، حملے، لوگوں پہ بھی حملے، گھروں پہ بھی چاپے، مقابلے بھی، یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی. تو میں نے پہلے کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی عزت میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان توڑی ہے. میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. بھائی آگ لگے گی سوات میں، اللہ نہ کرے تو اس کی تپش لاہور، اسلام آباد میں محسوس ہوگی. اللہ نہ کرے اگر جنازہ اٹھاتا ہے. ایک دفعہ آپ کو یاد ہے باجوڑ میں مدرسے پہ حملہ ہوا، صرف باجوڑ تک بات محدود نہیں رہی تھی، وزیرستان تک بات محدود نہیں رہی تھی. ہم نے واگا بارڈر پہ بھی دھماکے دیکھے، کراچی میں بھی دیکھے، کوئٹہ میں بھی دیکھے، اسلام آباد میں بھی دیکھے. لہذا سب اٹھے، آواز اٹھائے، امن کے لیے، خوشحالی کے لیے، ترقی کے لیے. ہم اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے زمین کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے امن کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی خوشحالی اور ترقی کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں مزید اس طرف مت لے کے جائے. اور میں پھر آخر میں بتاؤں کہ بالکل میں آج واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتا ہے کہ کس کے حلیے میں جب سوال کرتا ہوں تو کون آ کے رستے سے ہٹانے کی اور آواز بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور کیا اس لیے میری آواز بند کی جا رہی تھی کہ جو آج بچوں کے وین پہ حملہ ہوا یہ بتانے والا کوئی نہ ہو؟ کیا اس لیے آواز بند کی جا رہی تھی کہ جب یہاں پہ مزید حالات خراب ہو تو آواز اٹھانے والا کوئی نہ رہے؟ کیا اس لیے آواز بند کی جا رہی ہے کہ میں یہ اصل حقیقت اپنے لوگوں کی کہ ترقی کتنی کی، لے کے جا کس طرف رہے ہیں، یہ آواز نہ اٹھا سکوں؟ کیا اس لیے آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ رجیم جنریشن کے دوسرے مرحلے کو ایکسپوز کیا گیا؟ اور میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے گفتگو بھی سنی ہے، اور گفتگو صرف میں نے نہیں، میرے وزیر اعلیٰ نے بھی سنی ہے، ایک سینئر صحافی نے بھی سنی ہے، اور ہمارے پاس تمام حقائق ہیں. اس لیے میں آج آپ کے سامنے بھی یہ بات کرنے آیا ہوں. اور میرے پاکستانیوں، ہم نے اسی طرح کھڑے رہنا ہے، سب کو واضح پیغام دینا ہے کہ بھائی نہ آپ کے ساتھ نہ آپ کا ساتھ، آپ اپنا کرو، آپ اپنا کرو، کرنا ہے تو کہیں اور کرو. ہمارے امن، خوشحالی اور ترقی سے ہمیں جینے دو، یہی ہماری درخواست ہے، یہی ہماری اپیل ہے. اور اسی لیے آج ہم میڈیا کے دوستوں کے سامنے حاضر ہوئے ہیں کہ ہماری آواز دنیا تک پہنچائے.